ادھر دوسروں کو دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالی دوسروں سے سنتا ہے۔ مولوی صاحب غلام اللہ کو جو تیری مرضی کہتا دیتا، مولانا سنگری صاحب کی ذات پر تو نہ جاتا تو اچھا تھا، تیرے جیسے کوڑا مولانا حسین علی صاحب کی خاک کے برابر میں نہیں سمجھتا۔ تو نے کیا کہا؟ یہ کہا تو نے ورکشاپی محلے میں کھڑے ہوتا، اور اگر اس وقت میں کہتا میرا کوئی آدمی ہوتا تجھے پکڑتا، جو کچھ ہو جاتا سو ہو جاتا، لیکن اللہ نے کیوں طالب علم نے صبر کیا اس وقت؟ خدا کی قسم ہوتا وہاں چلا جاتا، ویسا نکال کہاں لکھا ہے؟ کیوں جھوٹ کہتا ہے؟ فرق بیانی کرنے والے انسان۔ یہ کہا مولوی محمد علی جلندری نے کہ مولانا شبلی صاحب تھانوی نے برزۃ الحرام کو جلایا تھا، آگ میں جلایا تھا۔ میں سنو، خدا کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں، امداد الفتاوی مولانا شبلی صاحب تھانوی کی کتاب فتاووں کی، پوچھا گیا، کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے یہ تصویر جلائی؟ فرمایا نہ میں نے جلائی، نہ میں نے جلانے کا حکم دیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ بھائی مولانا شبلی صاحب تو یوں لکھے، اور مولوی محمد علی جھوٹ بولنے والے انسان اور جھوٹے پڑھنے درجے کے، تجھے خدا کے بھی خوف نہیں آیا؟ ایک بات کہتا ہوں، اس کے بعد اگر مولانا حسین علی صاحب کی ذات کہ متعلق کوئی جملہ نکلا تو تیرے دونوں کو میں خاک میں ملاؤں گا۔ اگر تو چاہتا ہے خیر محمود کی جب محفوظ رہے، مولانا خیر محمود کی ہوش کر، غلام اللہ نہیں دیکھے گا کون ہے مولانا خیر محمود تیرا، میں نہیں سمجھا وہ کون ہے۔ بے حیا، تجھے حیا بھی نہیں آیا کہ مولانا سنوی کے بارے میں تو کہہ گیا یہاں ہوتا میں، پھر میں دیکھتا تیری شکل کے مولانا شریف کے بارے میں کہتا ہے مولانا شریف صاحب نے لفظ کا امداد الفتاوی نے نہ میری تصویر جلائی نہ میں نے جلانے کا حکم دیا ہے۔ باقی رہا آگے بڑھتا ہوں، سناؤ یہ بات، آگے سنو میرے لفظوں کا۔ باقی رہا یہ بات، اختلاف مولانا شبلی صاحب کے درمیان اور مولانا سنگری صاحب کے درمیان اگر اختلاف کسی مسئلے میں ہو، اس سے انہوں ایک بزرگوں نے دوسرے بزرگوں کو برا اختلاف رہا، ہو سکتا ہے، باپ بیٹے میں ہو سکتا ہے، بھائی بھائی میں ہو سکتا ہے، امام حنیفہ کے شاگردوں میں ہو سکتا ہے، ہوتا رہا، لیکن انہوں نے یہ گند نہیں اچھالا جو تم نے یہ گندگی کی لوگوں نے لہر پھیلانے کے لیے۔ میں تیری عزت افضل کرتا رہا، لیکن میں یاد رکھو غلام اللہ کو تو گالی دے، میں تیرے جوتے اٹھاؤں گا، لیکن جب میرے پیر کی طرف تو آئے گا تو تیری میں ہاتھ نکالوں گا۔ تجھے ہوش نہیں؟ مولانا سنگری کی مقابلے میں میں اور نہیں سمجھتا تیرے جیسے خاک آلودہ کو بھی جھوٹ بول کر میں تجھے یہ بھی کہتا ہوں آگے چلو، یہ جو اس نے کہا بہت برا طریقہ اختیار کیا، بہت برا بیج ڈالا، اور اسی بیج ڈالا ایک جواب دیتا ہوں، جو تو جواب دے دینا اس کا ارادہ، اس کو میں کہتا ہوں جس کا ساتھی کوئی ہو لکھو، مولانا شبلی صاحب تھانوی نے مولانا احمد علی صاحب مرحوم، میں پھر کہتا ہوں میرے لیے دونوں بزرگ واجب الاتباع، میں دونوں کا حاکم، میں دونوں میرے مقتدا، میری دل میں دونوں کا احترام، لیکن میں پوچھتا ہوں کیا مولانا شبلی علی صاحب تھانوی نے مولانا احمد علی صاحب کے خلاف رسالہ نہیں لکھا؟ اب تفصیل پھر تفصیل، اب تفصیل پھر تفصیل، کہ قرآن پاک کی تفسیر انہوں نے یہ جگہ کی، یوں کیا، بلکہ ایک لفظ اتنے سخت کہے، بتا اگر مولانا شیخ صاحب تھانوی نے مولانا احمد علی صاحب کے بارے میں کہا، دونوں میں سے تو کس کو کہے گا؟ بے انصاف، اگر انہوں نے کسی کو کہہ بھی دیا تھا مجھے تو نکل کر رہا تھا، تیرے دل میں کوئی خدا کا خوف نہیں آیا؟ اب جی چاہتا ہے کہ مولانا خیر محمود کے بارے میں کچھ نہ کہوں، پھر میں کہتا ہوں بزرگ ہے، جی آیا تھا کہ میں تمہاری سنگیوں کو کھولوں آ کر، لیکن نہ، میرے بزرگ ہیں،
کا ہاتھ پا ہوں. یہ مولوی محمد علی نے پہلا بیج بویا ہے کہ مولانا حسین علی صاحب کے گھر آ کر غربت حیران کے بارے میں کہا، ورنہ تیری مدل بھی کوئی نہیں چیز سکتی. لیکن چلو یہ اس کا جواب ہے. اس کے بعد مولانا اس کے بعد طلباء دیوبند کا بھی سن چکے ہیں. ابھی مولوی محمد علی صاحب گئے سچ میں مولانا نصیر الدین صاحب کے پاس. مولانا عبدالرحمان صاحب دونوں شہنادی ان کے درجے کے محدث. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مدرس بیانی کی کہتے ہوئے بھی شاہ صاحب کے غلام اللہ کے ساتھ نہیں ہے. یہ بیٹھی ہوں مولانا غلام الرحمانی صاحب ان کو اس لیے لایا ہوں. بہت سے آئے ہیں شہنادی سے مل کر شہنادی سے پوچھا مولوی محمد علی صاحب مجھے بتائیں آپ کے سیاسی کے کہا رہے دنیا کے کیا کیفیت ہے، کیا کیفیت ہے اور کس نے لکھا ہے. چپ. اور مولانا عبدالرحمان صاحب نے کہا مولوی محمد علی صاحب میں تجھے بھی کہتا ہوں ان کو بھی کہتا ہوں خدا سے ڈرو اور قوم سفر کا مت ڈالو. کیوں تم کر رہے ہو؟ یہ دونوں نے قتل نہیں نہیں کہا کسی نے ہم مولوی غلام اللہ کے ساتھ نہیں پہنا تو نشاد کے ساتھ نہیں ہے. کیا مولانا آپ ایمان سے بتا کہا انہوں نے اور یہاں کہتے رہے کہ نہیں جی مودی نے. اس لیے اب میں کہتا ہوں مولوی مندر صاحب کہتے ہیں 5 سال کروں گا تم یہ سمجھنا کہ ہم مودودی صاحب ہیں. 5 سال کرے گا پیر کا جواب پتھر سے دیا جائے گا تجھے. تکبیر. وہ دن دور آ گئے اور غلام اللہ ہی اعلان کرتا ہے سنو مناظرہ تقریری ہوگا سامنے ہوگا سب کر مکانوں کے اندر سب کر عبارتیں لکھنی ہوگا. بے شک سارے زمانے کیا مڑاتا ہو مولانا زبران عثمانی ہو دونوں جیسی گج لیکن عوام بھی بیٹھے ہوں گے علماء بھی بیٹھے ہوں گے دلائل سن رہے ہوں گے. آئے خدا کرے ایک بار تو سامنے آؤ واللہ الہی ثم تاللہ الہی. اگر مولوی محمد علی صاحب عبارتیں ہمارے سامنے پڑ گئے خدا کا سامنے کتاب پڑھنا چھوڑ دیں گے. اس لیے یہ ٹنکی میں رائی بات سنا سنو. خدا کو طاقت ہے چاہے دیواروں کو سنا دے. خدا کو طاقت ہے چاہے تو درختوں کو سنا دے. خدا کو طاقت ہے اس نے ہنگامہ کے اندر آوازیں پیدا کر دے گی. ٹھیک ہے ان اللہ یسمع من یشاء. اللہ کو طاقت ہے جب تمہیں آوازیں پیدا کر دے اس طرح ہنگامہ میں آوازیں پیدا کر دے. سب طاقتیں ہیں اس کا بھی کوئی بات نہیں. لیکن کہا میرے پیغمبر ما انت بمسمع من فی تو بھی میرے پیغمبر قبر والوں کو سنا. سن دے بس کوئی نہیں سن دے میرا پورا دے پورا پتا اندر شاہ سمجھ دوں. باقی رائے بات تیرے سامنے رکھا. میں کہتا ہوں مولوی محمد علی صاحب تو احسان نبی رکھ یا رکھ. عطا اللہ شاہ صاحب ہم اس کی جب تک زندگی ہے ہماری دل اور زبان سے یہی کہیں گے خدا کی کروڑ حرم اس کی روح پاک کرو. اس میں کوئی شک نہیں. خدا کی قسم کسی عالم کی بیسی کو گوارا نہیں کرتا تھا. وہ علماء میں سے عالم کی چوٹی کا سرتاج ہو کر اپنے آپ کو حاضر سنتا تھا. وہ ہمارا باپ بھی تھا ہمارا سرتاج بھی تھا اگر تیرا تھا تو ہمارا بھی تھا. اس پر لاز نہیں کیا جائے. وہ تو بے ایمان ہے وہ بڑا شیطان ہے جو اس کے بارے میں کوئی دل کے اندر برا خیال بھی رکھتا ہے. لیکن مولانا تو اپنی عزت دکھانا چاہتا ہے اور اپنی عزت ہمارے دل میں رکھنا چاہتا ہے. خدا کے لیے مولانا حسین علی کے بارے میں کچھ نہ کہنا. یہ وہ شخص ہے جس کی عزت انور شاہ صاحب اور باقی سب علماء بھی کرتے تھے.